ویلکم بیک. میں ہوں ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گارڈننگ ود ویس. آج کی ویڈیو میں ہم کارپٹ گراس کو گرو کروائیں گے. جس کارپٹ گراس کو آج ہم گرو کروا رہے ہیں وہ ہے فائنڈا کا گراس, اور ہم اسے کنکریٹ کے اوپر, یعنی کہ جس جگہ پر بالکل بھی مٹی نہیں ہوتی, بالکل کنکریٹ ہے, یہ نیچے ایک فرش ہے, شوپس ہیں, اس کے آگے یہ فرش ہے, کارنر ہے بیسیکلی. یہ تقریباً 4 سے 5 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی ہے, اور 20 سے 25 فٹ جو ہے اس کی لمبائی ہے, اور یہ اس کے اوپر آگے فرش لگا ہوا تھا کنکریٹ کا. تو اس کے اوپر ہم نے کارپٹ گراس گرو کروانا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر گوبر کی ایک تہ جو ہے وہ بچھا لی ہے. تقریباً 3 انچ ہم نے گوبر کی تہ اس کے اوپر بچھائی ہے, اور وہ پریس ہو کے اس کے بعد 1.5 سے 2 انچ بن جائے گی. اور اس کے بعد ہم نہر والی بھل والی مٹی, جو ریتلی مٹی ہوتی ہے, ہم وہ لے کر آئے ہیں, اور ہم نے اس کی بھی تقریباً 3 سے 4 انچ کی اوپر تہ بچھا دینی ہے. ایز اے ہول یہ تقریباً 6 انچ تہ بن جاتی ہے, اور جب یہ پریس ہوگی تو یہ تقریباً 4 انچ بن جائے گی نا بعد میں. تو اتنا انف ہوتا ہے گراس کی نیچے روٹس کے لیے. یہ تقریباً 4 انچ کی جو اس کو سپیس ملے گی کنکریٹ سے اوپر, تو اس کے اندر کارپٹ گراس کی جو روٹس ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو وہ سب نیوٹرینٹس اور وہ سب اس کو طاقت مل جائے گی زمین کے اندر سے, جو اس کو اپنے اوپر گرین کارپٹ بچھانے کے لیے جو اس کو ریکوائر ہوتی ہے. تو ہم بالکل سمپل اوزاروں کی مدد سے ہم یہ کام کریں. یہ ایک قسم کا پنجا ہوتا ہے, یہ لوہے کے اس کے آگے ٹیتھ لگے ہوئے ہیں, اور یہ مٹی کو لیول بڑے پیارے طریقے سے کرتا ہے. اگر آپ اس طرح کے اوزار اپنی گارڈننگ میں یوز کریں گے تو اس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کا جو کام ہے نا وہ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا, آپ کی تھکاوٹ کم ہو جائے گی. یہ دوسری چپٹی جو نارمل لوگ چھوٹی سی چپٹی لیتے ہیں اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو چلاتے ہیں, تو ہم نے اس چپٹی لی ہے ایک, ہم نے اس کے اندر ایک ڈنڈا سا فٹ کر دیا, تو ہم اسے چلتے چلتے, یعنی کہ ہم کھڑے کھڑے سارا کام کر لیتے ہیں. جب انسان گھٹنوں کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس سے زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا طریقے سے یہ زمین کا لیول کری ہے یہ چپٹی. اور یہ دوسرا جو پنجا ہے اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں, یعنی کہ وہ مٹی بھی لیول کر دیتا ہے, اس کے بعد وہ جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی مٹی سے نکال دیتا ہے, پتھر وغیرہ. یہ ہمارا لیول ہو چکا ہے. پہلے ہم نے گوبر نیچے پھینکا تھا, گوبر کے بعد ہم نے اوپر بھل والی مٹی جو ہے اس کی ایک تہ بچھائی ہے, اور ہم اس کے اوپر اب یہ فائنڈا کا گراس جو ہے ہمارا, یہ ہم اس کو گرو کروا رہے ہیں. اگر آپ فائنڈا کا گراس کی جگہ پہ کوئی اور گراس گرو کروانا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ امریکن گراس یا پھر آپ کورین گراس گرو کروانا چاہ رہے ہیں, تو سب کا طریقہ کار جو ہے وہ سیم ہے. اور میری اس کے اوپر ساری ویڈیوز ہیں. فائنڈا کا گراس کے اوپر بھی میری ویڈیو ہے, کورین گراس کے اوپر بھی میری ویڈیو ہے. اگر آپ نے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ چیزیں مس ہو جائیں, اگر آپ کو کچھ چیزیں نہ سمجھ آئیں, تو آپ میری دوسری ویڈیوز میرے چینل کے اوپر جا کے آپ وہ نکال سکتے ہیں, اور اس کے اندر سے آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے گراس گرو کروا دیا ہے. تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے بعد اس طرح کا سین ہو گیا. یہ جو گھاس ہے, جب ہم نے اس کو زمین کے اندر لگایا تھا, پھر ہم نے اس کے بعد اس کو پانی دیتے رہے ہیں, اور ہم نے اس کے اوپر کوئی کھاد وغیرہ کا استعمال ہم نے نہیں کیا. بس کچھ بارشیں ہوئی تھیں, بارشوں کا جو پانی ہے اس کی طاقت ہے, اور جو دوسرا ہم پانی اس کے اوپر سادہ پانی جو زمینی پانی ہوتا ہے, ٹیوبویل کا ہو گیا یا موٹر کا ہو گیا, وہ ہم اس کے اوپر ڈیلی وائز جو ہم اس کے اوپر تھرو کرتے آ رہے ہیں. اور یہ اس طرح کا لش گرین, یہ بالکل گرین کلر آپ دیکھ رہے ہیں, اس نے ساری جگہ اپنی کور کر لی ہے. ابھی تک ہم نے اس کی پہلی کٹائی نہیں کی, چونکہ یہ جگہ تھوڑی کمزور ہے. بیسیکلی اس کے نیچے جو ہے وہ سارے کا سارا فرش ہے, اور یہ زمین کے اندر نہیں گرو ہو رہا. یہ ایک قسم کا آرٹیفیشل ہم نے اس کے اوپر زمین بنائی ہے, گوبر, اور پھر اس کے اوپر ہم نے بھل والی جو مٹی ڈالی ہے. تو ہم اس کی پہلے سٹارٹنگ میں ہم کٹنگ ہم نے اس وجہ سے نہیں کی, کیونکہ جب گراس کی کٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا کمزور بھی ہو جاتا ہے سٹارٹنگ کی جو اس کی کٹنگز ہوتی ہیں. تو جب اس کے اوپر اس کی آٹومیٹک چھت بنی ہوتی ہے, دھوپ نیچے نہیں جاتی, تو اس طرح پھر یہ ذرا نا شروع میں زیادہ یہ اس کو سروائیو کرنے کے لیے اس کو ذرا زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. پہلی کٹنگ ہم نے کر دی ہے. ہم نے اس کے اوپر یہ کانٹے دار ٹہنیاں رکھتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ گزرتا ہوا جانور یا کوئی بھی چلتا پھرتا بندہ اس کے اوپر ریسٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا, کیونکہ جب تک اس نے اپنا ٹھیک طریقے سے کارپیٹ نہیں بنایا ہوتا تو یہ کارپیٹ بڑا کمزور ہوتا ہے. نئی گراس کی جو جڑیں ہیں وہ نیچے سے اس نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے, اس کو زمین نرم چاہیے ہوتی ہے. اگر ہم شروع میں اس کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیں گے یا ہم شروع میں اس کے اوپر واک کرنی شروع کر دیں گے, تو پھر یہ جگہ ہارڈ ہو جائے گی, اور نیچے نئی روٹس کو آگے نیا گھر بنانے کے بہت زیادہ دشواری اور پرابلمز اس کے لیے کریٹ ہوں گی. یہ ہم گراس, جس جگہ پہ ہمارا گراس ٹھیک طریقے سے نہیں اگا تھا, وہاں پہ ہم نے ایک قسم کا یہ گرین جو ہے اوپر گرینری اس کے اوپر پھینک دی تھی, تو یہ گرین ہاؤس کا کام کرتا ہے. کیونکہ اب جو موسم چل رہا ہے, اپریل کا مڈ جو ہے وہ گزر چکا ہے, تقریباً مئی سٹارٹ ہونے والا ہے. تو یہ جو ہیٹ کی جو
تقریباً 45 ڈگری تک اس موسم میں ہیٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، 40 سے 45 ڈگری. تو یہ گراس کو جو برن کر دیتی ہے. جو نیا گراس ہوتا ہے جس نے بھی ٹھیک طریقے سے نیچے اپنا جڑوں کا جال نہیں بنایا ہوتا، اس کی جڑیں پرانی نہیں ہوئی ہوتی، تو جب اوپر سے ہیٹ پڑتی ہے تو پھر یہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے یہ گراس جو ہے یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے جو جگہ ہماری کمزور تھی، کارنر کی جو جگہیں ہماری بچتی ہیں جہاں سے گراس نے ابھی وہ اس طرح کارپیٹ نہیں بنایا جس طرح دوسری جگہوں پہ بنایا، تو ہم نے اس کے اوپر کٹنگ والا اس کا جو گراس ہے ہم نے وہ اس کے اوپر پھینک دیا تھا کٹنگ کے بعد. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیر زمین، میں آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ زیر زمین جو ہے اس کی جو آگے نئی اس کی شاخیں ہوتی ہیں نا، وہ جس طرح سانپ نہیں زمین کے اوپر بل کھاتا آگے جاتا، تو اس طرح وہ طاقتور جڑیں، طاقتور وہ اس کا تنا جو ہے وہ آگے سے نیا اپنا جال بنانا شروع کر دیتا ہے، نئی جو ہے اس کی آگے گرینری پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم اس کو ایک عارضی چھت دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر دھوپ بھی پڑے، لیکن اتنی زیادہ دھوپ نہ ہو کہ وہ جو نئی شاخ اندر سے پیدا ہو رہی ہے، جو ایک قسم کا اندر سے وہ سپرنگ جو نئے بن رہے ہیں، تو وہ ڈیمیج نہ ہونے پائیں. اگر درمیانہ موسم ہو یعنی کہ موسم ٹھنڈا ہو تو پھر ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب موسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 سے اوپر ٹمپریچر جا رہا ہے، 25 سے 30 ٹمپریچر اگر پہنچ گیا، تو پھر آپ کو جو آپ نے نیا گراس لگانا ہو تو کوشش کریں آپ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ یہ کٹنگ والا گراس اس کے اوپر ہی پڑا رہنے دیں سٹارٹنگ میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیچے سے گراس کو جو اتنی زیادہ ہیٹ نہیں ملے گی اور وہ زیادہ برن نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کا گراس پرانا ہو جائے، تقریباً 6 سے 7 ماہ کا یہ ہو جائے، پورا کارپیٹ اس کا کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کے اوپر کٹنگ والا گراس نہیں پھینکنا، کیونکہ شروع میں تو زمین کو ضرورت ہوتی ہے اس کی کھاد کی، تو یہ آٹومیٹک کھاد بن جاتی ہے. اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گراس کی جو نئی آگے سے شاخ ہے نا، وہ بڑی مضبوط سی، جب اس کو ٹھنڈا میٹھا سا ماحول ملتا ہے، جب زیادہ اس کے اوپر ہیٹ نہیں پڑتی، بیسیکلی اس کو دھوپ کی تو ضرورت ہوتی ہے لیکن زیادہ دھوپ جو ہے اس کو برن کر دیتی ہے. تو جس جگہ پر ابھی ہماری مٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، ابھی پورا کارپیٹ گراس جو ہے اس نے جگہ کور نہیں کی، کیونکہ یہ بالکل کارنر بنتا ہوتا ہے، یہاں سے لوگ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر سے گزر جاتے تھے اتنی کوشش کے باوجود. تو یہ اب نیچے سے سپرنگ جو ہیں اوپر اس کے گراس کے سام طرح کی اس کی جو بیل ہے وہ نیچے سے آگے گزر جا رہی ہے، اور پھر آٹومیٹک اس نے نیچے اپنی جڑیں بنا لینی ہیں، اور پھر یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے سارے کے سارے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے گرین کر دینا ہے. اب ہماری چونکہ پہلی کٹنگ اور اب یہ دوسری کٹنگ ہماری ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو اس کٹنگ کی وجہ سے یہ تھوڑا تھوڑا سا آپ کو یلو نظر آ رہا ہے گراس. یہ جو یلو کلر اس کا نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اوپر جب دھوپ نیچے جڑوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، صرف اوپر والے گراس کو دھوپ مل رہی تھی، اوپر والا گراس دھوپ کی وجہ سے اس کو طاقت ملی اور وہ گرین ہو گیا. لیکن جو نیچے جڑوں کے قریب تھا وہ یلو ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اس کو زیادہ دھوپ نہیں ملی. تو جب کٹنگ کے بعد تقریباً 10 سے 12 دن کے بعد جب نئی اس کی کٹنگ کے بعد نیچے سے نئی شاخیں نکلیں گی تو یہ بالکل گرین اور ایک زبردست قسم کا یہ آپ کو چلنے پھرنے کے لیے ایک ماحول دے گا.